اسٹارٹ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے. آج ہم جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں یہ خود سے ایک موٹیویشن ہے اور لاکھوں دنیا کو یہ موٹیویشن کا پیغام دیتے رہتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اپنی لائف کا آغاز کیا، انہوں نے چپس بیچ کر باٹا فیکٹری میں جاب کر کے اپنی لائف کی اسٹرگل کا آغاز کیا اور اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنے مشن کا آغاز کیا انہوں نے. ہم ان سے ان کی لائف کی اسٹرگل، ان کے اچیومنٹس اور جو مشکلات آئی اور ان مشکلات کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا، ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام نوید بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ آئے انٹرویو کے لیے، آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ سر. تو سر جی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی جو لائف کا آغاز کب ہوا اور کتنی ایج میں فرسٹ جاب، اور اس ٹائم کون سی کلاس میں آپ اسٹڈی کر رہے تھے؟ میں 9th کلاس میں تھا جب میں نے پہلی جاب جو تھی وہ باٹا شوز کمپنی ہے اس میں کی تھی. اور جب وہ 3 مہینے کی بریک ہوتی ہے نا 9th کلاس میں، تو تب میں 3 مہینے کے لیے باٹا میں چلا جاتا. تو مزدور جو ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، تو ان پہ جا کے میں دہاڑی لگا کر، اور صرف میرا ایم یہ ہوتا تھا کہ میں جو کمائی کروں گا اپنے ماں باپ کی ہتھیلی پہ لا کے رکھوں گا، تو جو ان کو سکون ملے گی وہ مجھے بڑی راحت ملتی تھی اس سے. اس کا مقصد شروع میں یہی تھا. پھر میں نے 10th میں بھی ایسے کیا. پھر BCom کے بعد میں وہ کیا دیہڑی کیا ہوتی تھی جب آپ؟ مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، 116 روپے میرے خیال ملتی تھی. اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے صبح 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 16 گھنٹے بھی کام کیا ہے. تب ایک لالچ ہوتی تھی کہ یار مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے لا کے اپنے ابو کی ہتھیلی میں رکھنے ہیں. اور ان کے چہرے پہ، حالانکہ مجھے انہوں نے نہیں کہا کبھی بھی کہ بیٹے آپ میرے ساتھ اندر چلو کام کرنے کے لیے، لیکن میرے اندر خود سے تڑپ تھی کہ یار میں کچھ کروں اپنے ماں باپ. 9th میں، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کیا تھا. میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا تھا، موبائل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کبھی تنگ نہیں کیا تھا. لیکن میں وہی بچہ ہوں کہ جس کو اللہ پاک نے، اب کوئی ایسی آسائش نہیں ہے جو مجھے اللہ پاک نے نہ دی ہو. اور دنیا گھومتا ہوں، اور مرسیڈیز سے لے کر اللہ پاک نے ہر خواہش جو ہوتی ہے نا زندگی، ایک اچھی خوبصورت زندگی ہے اللہ پاک نے سب. وہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سر، آپ اپنی پوری اپنی سٹوری بتائی ہوئی ہے. جیسے باہر کا جب سفر آپ کا ہوا تو وہ کس طرح سے مطلب سارا معاملہ طے پایا آپ کا؟ باہر ایسے ہوا کہ مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں یاسر بھائی، ان کا ہم نے انگلینڈ کا ویزا باہر کا اپلائی کیا. تو آپ کو پتہ ہے ابو میرے مزدور آدمی تھے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے حالات بدلیں. تو ہم نے اپلائی کیا، 3-4 دفعہ اپلائی کیا. تو میرے چاچو ہوتے ہیں انگلینڈ میں، تو انہوں نے اس کی فیس بھی پے کی. تو 14,000 پاؤنڈ یونیورسٹی کی فیس ہمیں کسی ایجنٹ نے کہا کہ آپ فل ٹائم پے کر دیں اور ویزا لگ جائے گا. لیکن وہ فراڈ تھا آدمی، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور وہ 14,000 پاؤنڈ ہمارے پھنس گئے. ابو پریشانی میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے. میں نے ان کو کہا ابو میرا اپلائی کرے. تو آلریڈی ہمارے پیسے جو تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے. لیکن ابو کے پاس پیسے تو تھے نہیں. وہ جو ساری زندگی کا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے نا، جو 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1,000 روپیہ جمع کروا کے فیکٹری میں، باٹا فیکٹری میں پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے پاس ہے 18-20 لاکھ روپیہ ہے، اس سے آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو جب میں نے ابو کو کہا، میں نے کہا آپ اپنا پروویڈنٹ فنڈ اپلائی کریں، تو میرے ابو کی آنکھوں میں جو تھے نا وہ آنسو آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بھی چلا گیا تو ہم تو آلریڈی روڈ پہ ہیں، تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یقین جانے کہ میں آج ابو کو بھی کہوں گا، وہ بھی بیٹھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ جب پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر سائن کر رہے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میری نیت صاف تھی. میں نے آئلس بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. بڑے بھائی نے آئلس بھی کیا تھا، سارا کچھ کیا تھا، نہیں لگا. لیکن میں نے اپلائی کیا، پہلی دفعہ ویزا لگ گیا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابو اندر باٹا فیکٹری میں کام کر رہے تھے. سو مجھے یاد ہے کہ وہ جو فیلنگز تھی میری، کہ میں نے وہ باٹا فیکٹری میں نا ایسے جالی کی بنی ہوتی ہے، تو اس میں سے ابو کو آواز دے کے کہا تھا کہ ابو ویزا لگ گیا. سو I can't explain my feelings کہ اس ٹائم میرے اوپر کیا فیلنگز تھی کہ یار میں کم از کم اپنے باپ کو کوئی خوشی دے سکتا ہوں. تو
پھر وہاں سے زندگی کا آغاز ہوا. اور پھر میں نے ادھر سے بھی جب جاتے تھے بچے, کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہوتا تھا, کسی کے پاس 2000 پاؤنڈ ہوتا تھا, کہ میں 300 پاؤنڈ لے کے گیا تھا. اور اس 320 میں سے کسی سے نہیں پیسے مانگے تھے. لنڈن گیا, جو رہائش پہلے ریلیٹیوز میں گیا, پھر لنڈن گیا. تو جب لنڈن بہت ایکسپینسیو ہے, جب پہلی دفعہ گیا تو وہ 300 پاؤنڈ تو پہلے مہینے میں ختم. اچھا. تو وہاں سے پھر اپنی زندگی ادھر جا کے کس نے سپورٹ کیا, اور کس نے جو ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں سے, کیا اس طرح سے لوگوں کو پایا وہاں پہ انگلینڈ جا کے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو پردیس ہوتا ہے اور جو پردیسی بھائی سنیں گے, پردیس اپنے کندھوں پہ ہی لڑا جاتا ہے. آپ کو کسی پہ بلیو نہیں کرنا پڑتا. یو شوڈ ہیو ٹو بلیو یور سیلف. جب تک آپ کسی پہ بلیو کریں گے نا, آپ موو فارورڈ نہیں ہو سکیں گے. ایون کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا, تو آپ اگر کسی کو کہہ دیا نا کہ میری جاب کا ارینج کر دینا, اور صرف بیٹھ کے, کوئی آپ کے لیے وہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. فرسٹ منتھ کیسے گزارا وہاں پہ آپ نے؟ فرسٹ منتھ میں نے ایسے گزارا کہ میرے پاس جب پیسے ختم ہو گئے نا, تو میں نکلا. میں نے کہا مجھے تو پیسے چاہیے. اب پاکستان سے پیسے منگوا کے آپ گزارا کر نہیں سکتے ہیں. تو میں نے جو آتا ہے نا لی فلیٹ, اس کی جاب کی, وہ جو پیپر جو ہوتے ہیں نا, بزنس پیپرز ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے, وہ لوگوں کے گھروں میں پھینکتے ہیں. وہ میں نے پھینکنے شروع کیے. تو جب میں نے پھینک کے آیا تو میں نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا جسٹ روٹی دیں گے آپ کو, کھانا دیں گے. تو میں نے 3 دن کی میں نے چھوڑ دی جاب. پھر میں نے موبائل فونز کا کام کیا, اور الحمدللہ بس پھر ادھر سے اللہ پاک نے 6 مہینے میں نے ایک کمپنی میں کام کیا, اور اس کے بعد میں نے اس کی ایک فرنچائز خرید لی. جسٹ اونلی 1000 پاؤنڈ میری جیب میں تھا. اچھا. اور 11,500 پاؤنڈ کا میں نے پہلا بزنس خریدا, جدھر سے اللہ پاک نے میرے لیے آسانی کے راستے کھولے. میں بات آپ کی کرتا ہوں, کچھ ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ فٹ پاتھ پہ بھی کچھ ٹائم گزارا ہوگا. ہاں, وہ ایسے ہوا کہ 1-2 دفعہ نا, مثلاً کہ نائٹ شفٹ ہم نے ختم کی 11 بجے رات کو, تو اگلے دن اس نے کہہ دیا کہ بھائی صبح 6 بجے آنا ہے. اب یہاں سے جاتے وقت گھنٹہ لگنا تھا لنڈن سے, پھر آتے وقت پھر گھنٹہ لگنا تھا. میں نے کہا بیچ میں تو 3 گھنٹے ہیں. پھر میں نے کیا کیا, میں بس میں ٹکٹ لے کے سو جاتا تھا. بس جب ادھر اینڈ پہ پہنچتی تھی گھنٹے بعد, پھر ادھر سے بیٹھتا تھا, پھر واپس اسی جگہ پہ آ جاتا تھا. جب 2-3 گھنٹے گزارے تو میں کہا بھی بس کا ٹائم ختم ہو گیا. پھر مجھے فٹ پاتھ کے اوپر سونا پڑا. اور وہ یقین جانی اتنی سردی تھی کہ مجھے نیند بھی نہیں آئی. لیکن پھر صبح اٹھ کے وہیں سے جو ہے نا اٹھ کے کام پہ گئے. کچھ بہت ساری چیزیں جس کو میں نہیں ایکسپلین کرنا چاہتا. بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جس کو بوجہ مجبوری میں نہیں ایکسپلین کرنا چاہتا. لیکن اللہ کی بلیسنگز اتنی تھی, میرے ماں باپ کی دعائیں اتنی تھیں کہ جو مجھے کامیابی اور سکسیس کی طرف لے کے گئی. فرسٹ فرینچائز کا ذکر کر رہے تھے آپ. فرسٹ فرینچائز جب میں نے بائی کی, تو اب یہ بھی بڑی مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے. جو فرینچائز بائی کی ہے اس کی سیل جب میں بائی کر رہا ہوں تو اس کی سیل ہے 700-800 پاؤنڈ ویک کی. اللہ گواہ ہے, اللہ میرے ان ورڈز کے اوپر وٹنس ہے, نہ کوئی سٹاک ایڈ کیا, کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. فرائیڈے نائٹ کو میں نے ٹیک اوور کیا, اور پہلے ویک میں 2080 پاؤنڈ سیل کی میں. ویری گڈ. اور میرے پاس اپنا صرف 1000 تھا. اور اگر میں اس انٹرویو میں اس فیملی کا ذکر نہ کروں تو مجھے زیادتی ہوگی. میرے ایک فیملی ہے, انکل الطاف اور آنٹی بیبی, ان کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے جتنا مجھے سپورٹ کیا میں ان کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. اور یہ نسلی اور کامیاب آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جس بندے نے نا, یہ میرا یوتھ کے لیے پیغام ہے, کہ جس آدمی نے, جس انسان نے آپ کے مشکل وقت میں کام آیا ہے نا, تو پھر آپ آسمان پہ بھی چلے جاؤ نا تو اس کو وہ قدر دو کہ وہ جو پہلے دن آپ نے دی تھی نا وہی اس کو قدر دو. اللہ آپ کو اور بلندیوں پہ لے کے جائے, کیونکہ آپ احسان فراموشی نہیں کر رہے ہیں. تو میرے پاس 1000 تھا نوید بھائی, 1000 ایک پاؤنڈ 2. اس کو کہتے, میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, نوجوانوں کو بھی بات بتانا چاہوں گا, آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں. بالکل, بہت سارے بچوں کو پہلے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیسے کی نہیں, پیسے کی ضرورت نہیں ہے, پیشن کی ضرورت ہے آپ کو. سب سے پہلے پیچھے پیشن ہوتا ہے, پھر ایک خواب ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہے. جب آپ خواب آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں, پیشن آپ کے اندر آ چکا ہوتا ہے, پیسہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے انسان نے.
پیسہ انسان نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ جب یہ دو چیزیں آپ کو پیچھے سے پش کر رہی ہوتی ہیں, آپ کا ڈریم اور آپ کا پیشن جب آپ کو پیچھے سے پش کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر پیسہ خود جنریٹ ہوتا ہے. اب میرے پاس 1000 تھا, 1000 ایک دوست سے لیا, 1000 ایک دوست سے لیا, اور 3500 پاؤنڈ مجھے انکل نے الطاف نے دیا. اچھا 6500 تھا اس کی گڈ ول, اور 3000 میں نے 3500 میں نے دینا تھا اس کو جو تھا اسٹاک کے پیسے تھے. میں نے کہا گڈ ول میرے سے ابھی لے لو, اسٹاک کے پیسے میں آپ کو کما کے 3 مہینے کے اندر دے دوں گا. تو وہ کیا ٹھیک ہے. اب وہ 2000 کر کے 3000 6500 اس کو دیا, اور جو اسٹاک کے پیسے میں نے محنت کی, اور اوپر سے سیل بوسٹ اپ ہوگی, پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا. اب وہ میں نے ودن 1.5 month کے وہ 3500 پاؤنڈ دے دیے اس کو واپس. پھر اس کے بعد میں نے دوسری برانچ بنائی, تیسری برانچ بنائی, ایون کہ ماشاءاللہ 6 برانچ تک میں گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور 1 روپے کی سپورٹ میں نے پاکستان سے نہیں لی. اور میرے پاس آپ یہاں سے آپ کہہ سکتے اس کو کہتے ہیں سیلف میڈ بننا, کہ بھئی آپ کے پاس کچھ سٹاک یا ریسورسز نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو کیا. جب باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ اسپیشلی بزنس جی کے لیے؟ میں گیا تھا اسٹڈی کے لیے تھا, ACCA کے لیے گیا تھا, میں نے BCom کیا ہوا تھا. اور نوید بھائی یہاں سے جب جاتے ہیں نا بچے جن کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے, اور یہ شاید آنے والے یہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ چیز ہیلپ کرے گی, اور جو لوگ وہاں پہ انگلینڈ میں سنیں گے ان کو بھی یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے. دیکھیں 2 طرح کے بچے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. ایک تو وہ جاتے ہیں جن کی ماں باپ کی پیچھے سے بہت سپورٹ ہوتی ہے, کوئی لینڈ لارڈ ہوتے ہیں یا کچھ پولیٹیشینس کے بچے ہوتے ہیں, ان کو تو بیک اپ سے ماں باپ کی طرف سے کافی انکم آتی ہے, وہ ادھر کام نہ کر کے ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ہوتے تھے ہمارے جیسے جن کے پیچھے سے ریسورسز نہیں ہیں. اب یہاں سے اگر 1 لاکھ روپیہ جا رہا ہے تو وہ وہاں کی کرنسی کے مطابق 500 پاؤنڈ بن رہا ہے. اب وہ 500 پاؤنڈ بھی مور دین انف نہیں ہے آپ کو اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے. تو پھر مجھے تو ایسی سپورٹ نہیں حاصل تھی. اب جب میں نے اسٹڈی کے ساتھ جاب کو اٹیچ کیا تو دونوں ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار اسٹڈی کو چھوڑ کے میرا خواب تو مثلا کہ اپنے ماں باپ کے خواب کو پورا کرنا تھا. تو پھر میں نے کہا اللہ مجھے اسٹڈی ٹھیک ہے, بیچلر میں نے آلریڈی کیا ہوا تھا, پھر میں نے اسٹڈی کو چھوڑ دیا, پھر میں بزنس لائن میں چلا گیا تھا. سر کبھی ڈپریس ہوئے وہاں پہ, کبھی بہت زیادہ پریشان ہوئے؟ بہت دفعہ. اور ایون کہ میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتا اس چیز کا, ایون میرے بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہے. اللہ گواہ ہے اتنے ڈپریشن میں بھی گئے ہیں. ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا جب یہ UK یورپ سے باہر نکلا ہے تو ایک دم بزنسز ڈاؤن ہو گئے, اور ایسی رات بھی آئی ہیں کہ ایون کہ آپ کے پارٹنر کو بھی نہیں پتا. اس کو پتا ضرور ہوتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن, لیکن میں نشہ کوئی اور نہیں کرتا, تو میں چائے پیتا ہوں زیادہ. تو جب میں 3-4 دفعہ چائے پی لوں نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی یہ ٹینشن چل رہی ہے. لیکن آج تک ماں باپ کو نہیں پتا چلنے دیا یار, یہ نہ پریشان ہو. بہت ساری راتیں ہیں, کبھی ایسے ہوتا تھا 15,000 ویجز یا ایکسپینسز ہیں اور 10,000 پاؤنڈ آپ کی سیل آ رہی ہے, تو 5,000 آپ مائنس میں چل رہے ہیں, اور کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا. آپ کوشش کر رہے اس سے نکلنے کی. لیکن نوید بھائی اللہ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں, کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا اس بات کا. اس کے اوپر اللہ کو شکر ہی ادا کیا کہ میرے مولا تیرا شکر ہے کہ اس میں پتہ نہیں تو نے میرے لیے کیا بہتری رکھی ہے. دیکھیں اللہ جب آپ کو کسی مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے نا, وہ کبھی کبھی آپ کو آزماتا بھی ہے کہ میں اگر اس کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں چیک کروں کہ کیا اس کو یہ نقصان دے کے بھی میرے ساتھ یہ اسرا ہی رہتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس کو پوزیٹیو لیا تھا. وہ جو پرابلم آئی تھی میں نے اس کو پوزیٹیو لیا تھا, اور میں کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے. تو مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں. اور پردیسی بھائی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس انٹرویو کا سب سے اچھا حصہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ پردیسی کی مثال اس کینڈل, اس موم بتی کی طرح ہے جو جل رہی ہوتی ہے, روشنی دے رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی روشنی دینا سب کو نظر آتا ہے, اس کا جلنا نظر نہیں آتا. ایون کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جل کے ختم ہو رہی ہوتی ہے, لیکن روشنی پھر بھی دے رہی ہوتی ہے. لیکن روشنی دینا سب کو نظر آتا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو روشنی آ رہی ہے اس کے نیچے جلنا بھی ہے. پردیسی کی مثال اس کینڈل کی طرح ہے کہ جو روشنی دیتی جائے گی,
لیکن اندر اندر سے جلتی جائے گی جلتی جائے گی جلتی جائے گی, ایک ٹائم آئے گا اٹ ول فنش. جب ڈپریس ہوتے تھے بیک اپ کس طرح سے کرتے تھے, واپس موٹیویشن کہاں سے کرتے تھے آپ؟ بیک اپ میرے پیچھے ایک مضبوط اللہ کا یہی ہوتا تھا, میرے اللہ کی بہتری ہے, میرا بلیو اتنا اسٹرانگ ہے, اللہ سے بہتر انسان کے لیے سوچ ہی کوئی نہیں سکتا. یہ لفظ ہوتے تھے میرے مولا تیری اس میں بہتری ہے, یہی میرا اسٹرانگ بلیو ہے, اتنا کا کامل بلیو ہے میرا کہ اسی پہ میں باہر نکلا ڈپریشن سے, اور جب میں نقصان میں چلا گیا اتنے پہ, اسی سے میں باہر نکلا. اللہ تیری بہتری ہے اس میں, میرے مولا تو پتہ نہیں اس میں مجھے کہاں تک اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. یہ جو حصہ اس میں سیکھا بھی بہت کچھ, جو میں نے لرن کیا نا وہ آسانی میں. برے وقت سے انسان لرن کرتا ہے, ٹف ٹائم ہی سکھا کے جاتے ہیں. ٹف ٹائم, اور یہ ہوا تھا کہ پہلے جو تھا وہ سٹاف زیادہ کام کرتا تھا, میں صرف مینیج کرتا تھا. لیکن جب میں نے خود 2 سال پریکٹیکلی جا کے کام کیا تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوئی, اور میں نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کیا. میں نے کام کے اندر گھس گیا. بالکل. جی سر, فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ اب ماشاءاللہ ایک ہاں سکسیس لیول پہ ہیں آپ. فیوچر پلانز یہ ہیں کہ میں نے ابھی ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے پنڈی میں, راول پنڈی میں, اور میری وش ہے کہ میں پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار کروں. اس میں ہم نے ایک پولٹری فیلڈ میں جو فینسی برڈز ہوتے ہیں اس میں سر, بلکہ وہ آپ کے بھائی کا ذکر جی, وہ یہ بغیر تو انٹرویو نامکمل ہے. 21 سال کی ایج میں ماشاءاللہ وہ سکسیسفل پرسن ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے, اس کا تھوڑا سا ذکر. ہاں, دانش ایک میرا چھوٹا بھائی ہے دانش, اور اس نے اتنی محنت کی ہے 21 سال کی عمر میں کہ 21 سال کے نوجوانوں کے لیے میرا میسج ہے, yeah, that's the best age of your life to become a successful person. اس ایج میں انسان اگر اپنے پلانز نہیں ہوں گے اس کے دماغ میں, اور یہ آپ کو نوید بھائی بتاتا جاؤں, جو کامیاب جتنے بھی لوگوں کو آپ اسٹڈی کریں گے تو انہوں نے ارلی 50s میں ان کے کچھ نہ کچھ پلانز تھے اس کے اندر. میں نے ایک ویڈیو میسج بنایا, میں نے کہا کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پلانز, آپ کے کاروبار آپ کا ساتھ چلنا چاہیے. بہت سارے نے یا تھوڑوں نے, ایک آدھے نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ریپلائی کرنا کہ تاکہ بات کو اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے. اور یہ آپ کے جتنے بھی یوٹیوب پہ موٹیویشنل چھوٹے چھوٹے بچے اس کو سوچیں گے ایز اے موٹیویشنل میسج سنیں گے, ان کو بہت ہیلپ کرے گا. دیکھیں, آپ اسٹڈی کریں جا کے, جتنے بھی کامیاب شخص ہیں تو انہوں نے ارلی 50s میں اپنے پلانز پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. اب دیکھیں جو بل گیٹس ہے, ارلی 20s میں وہ ملین ایئر بن چکا تھا, اور ارلی 30s میں وہ بلین ایئر وہ اس ٹائم بن چکا تھا بل گیٹس. اٹ مینس کہ ارلی 30s میں اس سے بھی ایک آگ ہوتی ہے, جنون ہوتا ہے انسان کا کچھ کرنے کا. دیکھیں, جب وہ جنون نہیں نہ ہوگا, جسٹ اسٹڈی ہوگا, بکس پڑھیں گے, ایگزام دیں گے اور نتھنگ ایلس, پھر آپ کے پلان ہی کوئی نہیں, آپ زندگی میں کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے, پھر وہ اسٹڈی جو کی ہوتی ہے نا وہ کسی کام بھی نہیں آتی. وہ پھر ڈگری لے کے نا بیڈ کے اوپر بیٹھ کے عذاب کا سبب بنتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. سوشل میڈیا کب جوائن کیا آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ آنے کا, ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو کب جوائن کیا آپ نے؟ سوشل میڈیا میں نے جوائن کیا ہے 2010 میں, فیس بک سے جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد میں نے 2017 میں یوٹیوب اسٹارٹ کیا, اور 3 months پہلے میں نے ٹک ٹاک کیا. لیکن ٹک ٹاک نے جو فیم دیا ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک نے دیا, بہت دیا فیم. ملینز میں میری ویڈیوز گئی ہیں, بڑے بڑے پیجز کے اوپر گئی ہیں, لیکن وہ جو فیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ فیم جو ہے وہ ٹک ٹاک کی 3 مہینے کی ویڈیو سے ملا ہے, جو موٹیویشنل ایک ٹک ٹاک کا چینل ہے, سب سے بڑا چینل ہے موٹیویشنل 786, اس کے اوپر جب ویڈیوز گئی اور میرے اپنے پرسنل چینل کے اوپر, تو اس سے لوگوں کو نے بہت زیادہ پیار دیا, پذیرائی ملی پوری دنیا میں. یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ تو میں ایک یہ جو ظلم ہوتا تھا پہلے پاکستان, ابھی بھی ہوتا ہے, تو اس کے میرے بائی نیچر بلڈ ان ہے کہ مجھے کوئی ظلم ہوتا ہو تو مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. اور ویسے بھی مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بہت شوق ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ یار میں کچھ لوگوں کے لیے کروں.
تو بس ادھر سے ویڈیوز بنانی شروع کی, ظلم کے خلاف بنانی شروع کی, وہ وائرل ہو گئی 3-4. اس کے بعد پھر بناتا گیا. پھر ایک آدمی تھا یوٹیوب پہ عبدالشکور کے نام سے, وہ بڑا ٹائکون بنا ہوا تھا. اس کی جو زبان تھی وہ بڑی گندی اور ولگر, اور اس نے جو مذہبی اسکالرز ہیں اور کوئی بندہ ایسا ماں بہن نہیں ہے جس کو گالی نہیں دی ہوئی تھی. تو وہ سمجھتا تھا مجھے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو جب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے آگے سے گالی دے کے کہا تم میرا یہ کر لو. پھر ادھر سے میں نے شروع ہوا, پھر اس کو بے نقاب کیا, میں نے ایکسپوز کیا. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو ٹاپ آف دی لسٹ آپ بہت ساری ویڈیوز آپ کی پڑی ہیں. ایون وقار زکا کے پروگرام میں بھی اس نے ذکر کیا. پھر ایون کہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ علی چودھری ایک آدمی ہے جس نے اس کو ایکسپوز کیا. تو وہیں سے پھر آغاز ہوا. تو اب میری زندگی کا زیادہ تر جو کام یہ موٹیویشن پہ ہوگا. وہ جو ظلم ہے وہ بھی چلتا رہے گا, لیکن اس کو میں نے کم کر دیا ہے. پاکستانی کمیونٹی میرے خیال میں یہ خود ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو. جب آپ اٹھتے نہیں ہیں نا, بالکل ایسے ہی ہے, جب پالش نہیں کرتے اپنے آپ کو, بہتر نہیں کرنے کی کوشش کرتے, جب آپ قوم بنیں گے نا تو پھر آپ کے لیے کوئی اٹھ کے آواز بھی اٹھائے گا. تو بیسیکلی تو اب موٹیویشن ہے کہ یوتھ کو موٹیویٹ کیا جائے. میرے خیال میں یوتھ پیاسی ہے, ان کو کوئی راستہ دکھائے, ان کو کوئی امید کی کرن دکھائے. اور یہ یقین جانے نوید بھائی, اللہ گواہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب 20 15 16 17 18 19 سال کے بچے مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, اب جذبہ پیدا ہو گیا, میں نے کچھ کرنا ہے. اور مجھے پیچھے قطر سے ایک میسج آیا جس نے مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کا پہلے 100% تھا, 500% پوری امید, اور اب میں نے کچھ کرنا ہے, آپ کو سنا ہے, اور میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس سے بہت راحت ہوتی ہے. سر آپ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ بڑے وہ پلان دیتے ہیں, بزنس پلان, کہ آپ اتنے سے شروع کریں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کتنے انویسٹمنٹ کے ساتھ کون سا کاروبار کیا جا سکتا ہے. جی نوید بھائی, میں سمجھتا ہوں 50,000 سے بھی کاروبار اچھا شروع کر سکتا ہے. صرف پلاننگ ہونی چاہیے, ایک پلان ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں. میرے سامنے آپ 50,000 روپیہ دے کے بندے کو بٹھائیں, میں اس کو پلان دے کے اٹھاؤں گا. 1 لاکھ دے کے بٹھائیں میں اس کو, لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس کو 100% دینا پڑے گا, اپنا ڈلیور کرنا پڑے, ٹائم دینا پڑے گا, ڈلیور کرنا پڑے گا, شوق سے کرنا پڑے گا. میں مانتا ہی نہیں ہوں, میرا بلیو 100%, جو بندہ 100% اپنے ڈریم کو پورا کرنے کے لیے دیتا ہے وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسی ہے. میں پیسے, میرے نزدیک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیپیٹل از مور امپورٹنٹ دین یور ڈریم. میں کہتا ہوں کہ پہلے ڈریم دیکھو. بہت سارے لوگ ڈریم ہی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں ڈریم کیوں دیکھنا ہے, پیسہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا, میں نے کہا ہوا ہے کہ اس شخص کو زندوں میں کیسے شمار کروں, اس شخص کو زندوں میں کیسے شمار کروں جو شخص سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. کیا بات ہے بھائی, پہلے خواب ہے, خواب آپ کو آپ کی منزل پہ لے کے جائے گا. اگر خواب نہیں ہوگا نا تو آپ کبھی بھی آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. بھائی یہ چیز خواب ہے ایک, پیچھے آپ نے دیکھا یار میں نے زندگی میں یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. جب آپ کا خواب ہوگا نا وہ آپ کو پش کرے گا, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. وہ خواب آپ کو لے کے جائے گا, وہ پھر آگے جنریٹ کرے گا ساری چیزوں کو. وہ خواب ہی تھا جس نے مجھے چپس لگانے پہ بھی مجبور کیا. وہ خواب ہی تھا جس نے مجھے 9th کلاس کے بعد باٹا میں جا کے مزدوری کرنے بھی کی. میرے اندر کوئی وہ نہیں تھا مجھے کہ بھئی میں نہیں تھی کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. اور سب سے بڑی بات, اگر کامیاب ہونا ہے نا تو ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں. سر واٹ از سکسیس؟ سکسیس یہ ہے, اگر سکسیس کے بہت ساری اور ڈیفینیشنز بھی ہوں آپ کے گی, مطابق میرے مطابق یہ ہے کم از کم آپ کا باپ آپ کے لیے یہ کہے کہ میں آپ سے خوش ہوں. کیا بات, جو آپ نے کر دیا نا کسی نے نہیں کیا. اور آپ کے باپ, دعائیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں اولاد کے لیے, لیکن باپ اگر کسی کو یہاں سے دل سے دعا نکل آئے نا, یہی آپ کی ورتھ ہے, یہی آپ کی کامیابی ہے, یہی میرے نزدیک سکسیس ہے کہ آپ اتنے کامیاب ہوں, آپ اپنے ماں باپ کے جیتے ان کے خواب پورے کر دیں. میرے نزدیک یہ نیٹ ورتھ بھی ہے. مجھے کسی نے پوچھا لاسٹ ڈیز میں کہ آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے, تو میں نے کہا ابھی جواب نہیں دیا آپ کی ویڈیو کے تھرو, میسج میں جواب بھی میں, کیونکہ اس کے ٹک ٹاک ویڈیو کلپ بنا دوں گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میری نیٹ ورتھ یہ ہے کہ میرے والد صاحب میرے لیے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ سونا بنا. So that's my net worth.
سر لاسٹ میں خیر ساری تو آپ نے موٹیویشن کی باتیں کی، اسپیشلی جو 15 سے لے کے 25 تک کی ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ٹریک اور موٹیویشن؟ ان کے لیے ٹریک موٹیویشن یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نوید بھائی، سب سے پہلے بڑا ڈریم دیکھو، چھوڑ دو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نکال دو اس کو، سب سے پہلے بڑا ڈریم دیکھو، ڈریم کے بعد اپنے اندر تڑپ پیدا کرو کہ مجھے پہنچنا ہے منزل پہ، منزل پہ پہنچنا ہے۔ اچھا ڈریم دیکھ لیا، منزل پہ پہنچ گئے، پھر تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے سٹیپ پہ جا کے کیپٹل آتا ہے۔ پہلے سٹیپ کیپٹل نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، پہلا سٹیپ ہے ڈریمنگ ہے، دوسرا سٹیپ ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا ولولہ، جوش، ٹھیک ہے، پیشن، وہ ہونا چاہیے، تیسرا سٹیپ ہوتا ہے پلاننگ، چوتھا سٹیپ جا کے آتا ہے کیپٹل۔ حالانکہ انفارچونیٹلی ہماری یوتھ چوتھے سٹیپ سے شروع کرتی ہے، یار کیپٹل ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، تو میں آگے کیسے کاروبار شروع کروں گا، پلانز کیسے کروں گا؟ پھر وہ اللہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا۔ جب آپ 3 سٹیپ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، جب آپ ڈریمنگ کر لیتے ہیں، پھر آپ کے اندر ایک پیشن بھی ہوتا ہے، آپ اپنی منزل پہ بھی پہنچنا چاہتے ہیں، پھر آپ اپنے اندر کی وہ ایک میں ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ یار یہ نہیں کرنا، یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے یاد ہے بیچلر کیا ہوا تھا میں نے، تو جب میں چپس لگاتا تھا تو میرے دوست کہتے یار چنگا بھلا فیملی دے، تینوں کی لوڑ پہ ہی ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اب وہ کہتے تھے کبھی بیٹے کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھو، کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھو، اللہ آپ کو اپنا نہیں دیتا۔ یہ نہ کہو کہ میرے کزن کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے، میرے اس کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے، میری فیملی کے اس ممبر کے پاس اتنا پڑا ہے تو وہ کہیں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ نو، کسی کے پیسے پہ بلیو نہیں کرو، اپنے جو ہاتھ میں اسی کے اوپر وہی آپ کا ہے اپنا۔ تو چوتھے نمبر پہ جا کے کیپٹل ہے، تو اگر جب یہ 3 سٹیپ آپ کرتے ہیں نا، چوتھا اللہ پاک خود اس کی، جب آپ 3 پہ پورا 100% دے دیتے ہیں نا، اللہ چوتھے کا سبب خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، آپ کو بتایا برطانیہ میں، نہ پہچان نہ جان، بزنس بھی انہوں نے پہلا اپنے نام پہ لگوایا 2 سال اپنی بیٹی کے نام پر، پھر انہوں نے 3,500 ہزار کی میجر اماؤنٹ مجھے دے دی۔ اللہ نے کہاں سے سبب پیدا کر دیا؟ 1,000 اپنا تھا، لیکن پیشن تھا، ڈریم تھا، اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اللہ نے سبب پیدا کر دی۔ سر جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب آپ کے پاس آنے کا، اور جو ہم ایک سوچ لے کے آئے تھے اس سے بڑھ کر بہت شکریہ، موٹیویشن ملی آپ سے، اور ہمیں بھی آپ سے اسپیشلی جو آپ کی باتیں ہیں ہمیں بھی اپنے اس چینل کو اور اپنے پرپس کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک آخری بات آپ کو ایڈ کر دوں، لائف کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ فار ایور، لرننگ فار ایور، لرننگ فار، اور ہمیشہ عاجزی میں رہے، ہمیشہ عاجزی میں رہے، تکبر نہیں آنا چاہیے انسان کے میں۔ تو اور ایک اور چیز، اگر جو 15 سال کا نوجوان ہے نا، وہ اپنی سوچ میں یہ رکھ لے کہ مجھے کسی کے کام آنا ہے، مجھے اپنی لائف کے لیے نہیں جینا ہے۔ سر ادھر میں نے ایک چیز دیکھی، لوگ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی آتے ہوئے ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی، کہتا جی میں سکھاتا نہیں کسی کو۔ میں نے کہا سکھا، اگر جو ہمارے پاس ہے نا ہم کسی کو دیں گے ہمارا وہ بڑھتا جائے گا۔ ایسے ہی ہے، لوگوں نے سوچ لیا کہ میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو جو ڈلیور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ 1000 ٹائم آپ کی، کیونکہ انٹینشن اور نیت کے اوپر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں جب انگلینڈ میں اپنے موبائل کا کام شروع کرنے والا تھا، میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کو کہا یار ایک کام سکھا دو، اس نے کہا 2000 پاؤنڈ لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لو جی، مجھے وہ کام بھی صحیح نہیں سکھایا، تو میں نے اس کو میں نے کہا، اس نے کہا اگر میں تمہیں سارا سکھا دوں تو تم تو میری دکان کے سامنے دکان کھول لو گے تو میرا رزق بند ہو جائے گا۔ اب وہ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ایک ہی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے 6 برانچیں بنا کے اپنا کام شروع کیا، اور خود کام بھی نہیں کرتا تو خود آتا بھی نہیں، تو اللہ پاک نے نیت کا دیا، پھر سپریڈ کرتے گئے۔ تو جو کچھ بھی ہے نا اس کو سپریڈ کرو، کوشش کرو کہ 15 سال کے نوجوان کے لیے کہوں گا، کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے جیو، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں، اب یہ برڈز کا کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا، میرے پاس ایک پلان ہے کہ یار ہمیں کیسے کسی ایک غریب کو ہم نے بزنس شروع کروانا ہے، اور اگلے سال تک اس کو اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کی انکم میں اپنے کاروبار کو کنورٹ کر چکا ہوگا۔ پورا پلان دے کے اس کو کہ بھئی یہ ہماری طرف سے ہے، لیکن یہ قرض حسنہ ہے۔ آپ کو قرض حسنہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس سے آگے کسی کو کنورٹ ہو جائے۔
تو پھر اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھنا ہے کہ بھئی آپ نے کہاں تک پہنچے ہیں، اس سے لے کر اس کو آگے پھیلاتے جائیں گے. اور آنے والے وقت میں میں اپنے کچھ ڈونرز کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے بہت سارے غریبوں کو ان کی غربت سے نکالوں گا. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. آپ کے بہت اچھے پلانز ہیں. سچی ون سیکنڈ بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین دیکھا آج ہم موجود تھے علی چودھری صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنی لائف کا آغاز باٹا فیکٹری میں مزدوری کرتے ہوئے اور ایون دین چپس بھی بیچی اور شرمندگی محسوس نہیں کی کہ یہ بیچیں گے تو کیا ہوگا. آگے ڈریمز تھا, خواب تھا. جیسے کہ علی بھائی نے کہا کہ خواب دیکھیں, خواب بالکل دیکھنے چاہیے, خواب سے ہی آپ کو منزل ملتی ہے. تو اس طرح کی ریئل سکسیس موٹیویشنل سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. لمبی تو نہیں ہوگی, چلو کٹ لینا جتوں جتوں کٹ.